मैं बिला तख़ीर आज का जो अगला दरस है अपने मोहतरम उस्ताद गिरामी फ़ज़ीलतुश्शेख हाफ़िज़ सैयद हबीबुल्लाह बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला को दावत देता हूँ कि वो बोरमा के मुसलमानों के हालात, उनकी हालत ज़ार और हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से हमारे सामने गुफ्तगू फरमाएँ। फ़ज़ीलतुश्शेख हाफ़िज़ सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، آپ نے میرے موضوع کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور برادر عزیز حافظ محمد شاہد شفیق حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سن لیا ہے، اور یہ موضوع انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی حساس بھی ہے۔ بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے اس موضوع کا دوسرا جز بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے بھی علم میں آ چکا ہے کہ برما کے مسلمانوں کی حالت زار اور ہم سب کی ذمہ داریاں، برما کے حالات کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ عقل مند ذی شعور مسلمان نہیں بلکہ انسان اس سے مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ ہر انسان ان کے حالات سے واقف ہے، آگاہ ہے کہ جو ظلم و ستم کی تاریخ ان پر رقم کی جا رہی ہے، شاید تاریخ کے اندر اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہو،
بہرحال میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی تاریخ پر ایک مختصر سی نظر ضرور ڈالنی چاہیے، تاکہ پھر اسی تاریخ کی روشنی میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا آسان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے احسن انداز سے ان کو ادا بھی کر سکیں۔ اراکان یہ برما کا ایک صوبہ شمار کیا جاتا ہے جو 20,000 مربع میل پر مشتمل ہے، اور کبھی یہ ایک مستقل ریاست ہوتی تھی اور اسلامی سلطنت ہوتی تھی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں یہاں پر عرب تاجر آئے اور اس ساحلی علاقے میں اترے، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہاں اراکان کے باشندے مسلمان ہوئے، اور ان عربوں سے بھی بہت سارے تاجر وہیں رہائش پذیر ہو گئے، اور پھر 1420 کے اندر اراکان کے اندر سلیمان شاہ نامی ایک آدمی کے ہاتھوں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد یک بعد دیگرے کئی حکمران آئے، کلیم شاہ، فاروق شاہ، زبوق شاہ اور محمد شاہ، ان کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ یہ بڑی خوشحال ریاست تھی، اور آپ حیران ہوں گے، میں تاریخ پڑھ رہا تھا ان کی خوشحالی کا، میں نے اندازہ اس بات سے لگایا کہ ان کی کرنسی پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور خلفائے راشدین المہدیین جناب سیدنا ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے نام نقش تھے۔ اور اس وقت وہاں پر مساجد بھی تھیں، دینی مدارس بھی تھے، قرآن و سنت کی تعلیم انتہائی ذوق و شوق سے دی بھی جا رہی تھی اور لی بھی جا رہی تھی۔ لیکن 350 سال یہ سلطنت بڑی شان و شوکت سے قائم رہی، پھر ناخلف آئے، اسلاف کی انہوں نے یہ میراث اور اسلام کے نقش قدم کو چھوڑا، تو پھر بورما کی حکومت نے حملہ کر کے 1784 کے اندر اس پر قبضہ کر لیا اور اپنا ایک صوبہ بنا لیا۔ پھر 1852 کے اندر حکمرانوں نے، انگریز حکمرانوں نے اس پر قبضہ کیا، اور 1948 میں یہ دوبارہ بورما آزاد ہوا اور بدھوں کی حکومت دوبارہ سے قائم ہو گئی، اور اراکان میں اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 70 سال دوبارہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ بھائیوں، ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے اراکانی مسلمان اپنے ملک کو چھوڑ کر نکلے، اور آپ ان کی تعداد سن کر حیران ہوں گے۔ تقریباً 6 لاکھ سے زائد ملائیشیا میں، اور اتنی ہی تعداد 6 لاکھ سے زائد سعودیہ میں، اور 5 لاکھ سے زائد عرب امارات میں، اور بہت بڑی تعداد بنگلہ دیش میں۔ کل ہی میرے ساتھی بتا رہے تھے تقریباً 10 لاکھ سے زائد وہ پناہ گزین ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد جو 2 لاکھ سے زائد ہے، بربی مسلمانوں کی وہاں پر موجود ہیں۔ بھائیوں، یہ مسلمانوں کی ایک انتہائی خوشحال آسودہ حکومت اور سلطنت، اور وہاں کے مسلمان انتہائی فراوانی کی زندگی گزارنے والے،
آج آپ کے سامنے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اسی روشنی میں آج ہم سب کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین کرتے ہوئے آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم مسلمانوں نے صرف اپنی ذمہ داری یہ سمجھی، اپنی تنظیم کو، اپنی جماعت کو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے ہی صرف بورما پر بات کی، ہم نے ہی ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کی، فلاں جماعت نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، فلاں تنظیم نے ان کے بارے میں کوئی آواز بلند نہیں کی، ان کے حق کی کوئی بات نہیں کرتا۔ بھائیوں، میں حدیث کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ ان مظلوم مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وہ بورما کے حالات کے بعد اس کی راتیں مچل چکی ہیں، اور جب وہ ان مظلوموں کی مظلومیت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور پھر وہ اس تکلیف کو محسوس نہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، المؤمنون کرجل واحد، بلکہ ایک روایت میں ایمان سے نچلا درجہ بیان کیا، المسلمون کرجل واحد۔ مومن ہو، مسلمان ہو، ان کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، وَإِنِ اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ میرے آقا نے فرمایا، مسلمان کی، ایک آدمی کی آنکھ اس میں تکلیف ہو تو اس کا پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے، اس کے سر میں درد ہو، اس کی تکلیف اس کا پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ بعینہ، کوئی مسلمان ہو اور وہ اپنے ان مظلوم برمی مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر ایمان سے خالی ہو چکا ہے تو پھر ایسی بات ہے۔ بہرحال آؤ اپنے اخلاص کے ساتھ اور ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، تعصب کو چھوڑ کر، یہ تنظیم سازی کو اور تفرقہ بازی کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے۔ آج میں اختصار کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے دو طبقے ہیں، ایک حکمرانوں کا طبقہ، ایک عوام الناس کا طبقہ۔ ہم حکمران نہیں ہیں اور نہ ہی حکمرانوں کے وزیر اور مشیر ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داریوں پر ہم بات نہیں کریں گے۔ ان کی ذمہ داریاں، ان کو ادراک زیادہ ہے، ان کے پاس جو مشیر ہیں، ان کے وزیر ہیں، ہم سے زیادہ صاحب علم، صاحب عقل، صاحب دانش ہے، اور کل اللہ کے ہاں اگر ان حکمرانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہوا، اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، اگر نہیں تو یہ جواب دیں، ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا اس حکمران نے ذمہ داری پوری نہیں کی تھی اور تم نے کیوں نہیں اس کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ آج تو مسئلہ یہی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، یقین جانیں، میں واضح طور پر واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آج تو مسئلہ یہی گڑبڑ ہے کہ عوام وہ چاہتی ہے حکمرانوں کی ذمہ داریاں پوری کریں، اور افسوس سے حکمران چاہتے ہیں کہ عوام کی ذمہ داریاں ہم پوری کریں۔ حالانکہ حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے،
اور اس عوام کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ آؤ بھائیو، ہماری ذمہ داریاں بحیثیت عوام الناس کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری بھائیو، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کیجئے، درس عبرت حاصل کیجئے۔ آج یہ لاشیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، بچوں کی بھی ہیں، خواتین کی بھی ہیں، بوڑھوں کی بھی ہیں، جوانوں کی بھی ہیں، اور آپ کا دل شاید مطمئن ہو جائے اس بات پر کہ اس بچے کے ساتھ برمی لگا ہوا، اس بچے کے ساتھ اراکانی لگا ہوا، اس خاتون کے ساتھ برمی لگا ہوا، اور اس بوڑھے اور جوان کے ساتھ برمی لگا ہوا ہندوستانی نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، کویتی نہیں ہے، ایرانی نہیں ہے، افغانی نہیں ہے، سعودی نہیں ہے۔ اور بھائیو، اگر تم نے عبرت حاصل نہ کی اور عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنے خیالات کو درست نہ کیا، اپنا قبلہ صحیح نہ کیا، خواب غفلت کا شکار رہے اور سوئے رہے اور اپنی روش چلتے رہے، تو پھر ان لاشوں کے ساتھ ایسے ہی لاشیں دوبارہ دیکھو گے، اور ان لاشوں کے ساتھ برمی نہیں لکھا ہوگا بلکہ ان لاشوں کے ساتھ پاکستانی لکھا ہوگا، ہندوستانی لکھا ہوگا، بنگلہ دیشی لکھا ہوگا، ان لاشوں کے ساتھ کویتی اور سعودی لکھا ہوگا، ان لاشوں کے ساتھ ایرانی اور افغانی لکھا ہوگا۔ کیا بات ہے، آج تم خواب غفلت کا شکار ہو کر اپنی روش پر ویسے کے ویسے چل رہے ہو، نہ تم نے اپنے کردار کو درست کیا، نہ اپنے اعمال کو درست کیا۔ اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے، 2500 سال پہلے کی قوم کے حوالے سے بتاتا ہے، یہ تو 350 سال حکومت کی، انہوں نے 2500 سال حکومت کی، اور حکومت بھی عام لوگوں نے نہیں بلکہ ان میں انبیاء بھی آئے۔ انبیاء 2500 سال مسلسل لگاتار اس قوم میں انبیاء آئے، اور ان میں سے حکمران بھی آئے، اور اللہ کی بڑی محبوب قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اس کا قصہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا، اور ہمیں کہا درس عبرت حاصل کر لو۔ عبرت حاصل کرنا ان سے، ان کے انجام سے۔ وہ کون؟ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بنی اسرائیل قوم، اللہ کی محبوب قوم، انہوں نے 2 جرموں کا ارتکاب کیا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کر دیا۔ کیا؟ سب سے پہلا فساد تو یہ تھا، اللہ سے جو عہد کیا، پختہ وعدہ کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا الہ اور معبود نہیں۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ عہد کو توڑا اور زمین کے اندر سب سے بڑا فساد برپا کر دیا، اللہ کے شریک بنا دیے، شرک کا ارتکاب کیا، ایمان کا عہد توڑ دیا۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ رب العالمین ویسے ہی محبوب رکھتا۔ آج بھی یہ 350 سال شاہانہ حکومت کرنے والے اگر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہتے اور اسی طرح مساجد کی رونق اور مدارس کی رونق کو بحال رکھتے، تو پھر کبھی بھی یہ نوبت نہ آتی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، فرمایا
پھر ہم نے اپنے انسانوں میں سے اپنے بندے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں تھے لیکن تھے تو اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین نے ان اپنے سخت ترین بندوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ جیسے آج بورما میں تم دیکھ رہے ہو، سب سے زیادہ پرامن اپنے آپ کو کہنے والے، جو کیڑوں مکوڑوں کو بھی ذبح نہ کرنے والے، آج وہ انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ بدھ مت کی تعلیم ہم نے جامعہ اسلامیہ میں بھی پڑھا، تکابر ادیان، اور جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے وہاں بھی تکابر ادیان پڑھا، بدھ مت کی تعلیمات کو پڑھا۔ اس نے تو اپنے پیروکاروں کو کہا کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کو بھی مارنا جرم اور انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اب وہ انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں، انسانوں کو جلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں سختی پیدا کر دی، اولی باس شدید، بڑے سخت دل پیدا ہو گئے اور انہوں نے ان پر ظلم و ستم کیا۔ کیوں؟ فرمایا عہد توڑ چکے، وگرنہ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور تمہیں حالات یہ سست نہ کر دیں، تم غمزدہ نہ ہو، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، وہ تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا، آپ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، ان سے درس عبرت حاصل کرتے ہوئے اور ایمان کو پختہ کر لو۔ میرا مولا کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم مومن ہو تو ہی باوقار ہو، تم ہی باعزت ہو، تمہارا ہی وقار ہوگا، تمہارا ہی شرف ہوگا، تمہیں عزت اور مقام ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیسے ہو سکتا تھا اللہ ان مظلوموں کو چھوڑ دے، بے آسرا چھوڑ دے اور وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے؟ اگر مومن ہو تو فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے حَقًّا عَلَيْنَا، ہم پر لازم ہو جاتا ہے، ہم پر واجب ہو جاتا ہے نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا۔ اور جب میرا مولا کریم مدد کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین پھر کافروں کو مومنوں پر کوئی رستہ نہیں دیتا کہ اس راستے سے وہ گھس جائیں اور ان پر ظلم و ستم کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین آہنی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے اور سرحدوں پر فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ بھائیوں اراکان کا جغرافیہ جا کر دیکھو، آپ کو علم ہوگا بورما اور اراکان کے درمیان پہاڑی سلسلہ ہے جو بالکل اراکان کو بورما سے الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ پہاڑوں نے بھی رستہ نہ روکا اور وہ بورما کے وہ بدھ مت وہ پہاڑوں کو چیرتے ہوئے اراکان پہنچ گئے اور یہ ظلم و ستم کریں۔ فرمایا صرف اور صرف بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ سے بدعہدی کی، اللہ سے بدعہدی کا یہ شکار ہو گئے، وگرنہ میرا مولا تو صرف یہ خوشخبریاں نہیں سناتا بلکہ وعدے فرماتا ہے۔ وعدے سورہ نور آیت نمبر 50 نکال کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرا اللہ رب العالمین تو بات ہی کر دیتا کافی تھی، جیسے پہلے بشارتیں سنا رہا ہے ویسے ہی کہہ دیتا۔ کیوں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ میرے رب سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ میرے رب کی بات کی حقانیت اور سچائی میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ، تمہارا اللہ وعدے فرماتا ہے کن سے؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو مومن ہو جائیں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا اس پر کار بند ہو جائیں اور اپنے ایمان کا ثبوت نیک اعمال کی شکل میں پیش کر دیں۔ میرا اللہ کہتا ہے 3 وعدے میں پورے کروں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکمرانی چھینی نہیں جائے گی بلکہ تمہیں زمین کا حاکم اور خلیفہ بنا دوں گا۔ کیسے؟ اللہ نے مثالیں بھی دی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح میں نے پہلے اپنے بندوں کو اس زمین کی خلافت عطا کی۔ داؤد پیغمبر کی سلطنت دیکھو، سلیمان پیغمبر کی حکومت کو دیکھو، جس طرح میں نے یوسف صدیق کو کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کا حکمران بنایا تھا، جس طرح میں نے تمہارے ہادی و رہنما کو غار ثور سے نکال کر والی مدینہ بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے بن جاؤ۔ فرمایا پھر تمہارا دین جس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، اگر تم ایمان کے ساتھ اس دین پر چلنے لگو، فرمایا اس دین کو تمہیں دعوت دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین تمہارے اس دین کو خود بخود اس زمین کا دین بنا دے گا۔ جیسے کہ اراکان میں اسلام داخل ہوا، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے اسلاف کے کردار کو دیکھ کر وہ اراکانی باشندے مسلمان ہوئے تھے۔ فرمایا اس طرح تمہارے اعمال اور کردار کو دیکھ کر ہی مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ آج خوف تمہارے دلوں میں، آج اس کی باری، کل اس کی باری، اور حقیقت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن ہم صرف خوف دلوں میں سمائے ہوئے، کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ہمارا کردار بھی درست ہوا یا نہیں، ہم نے ہوش کے ناخن بھی لیے یا نہیں، ہم نے بد کرداری چھوڑی بھی کہ نہیں، ہم نے یہ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ جو ہمارے چہروں پر لیبل لگ چکا ہے، مسلمانوں کی دوسری علامت بن چکی ہے۔ یقین جانیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں تو شرمندگی سے سر جھک جائیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ لیبل لگ چکا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں مسلمان، غیبت چغلی ان کے دسترخوان کا لذیذ وہ کھانا بن چکی ہے۔ بھائیو کیوں نہیں اپنی روش کو بدلتے؟ کہا اپنی روش کو بدل لو، اگر نہیں بدلو گے تو میرا مولا کریم اس قرآن میں اعلان کرتا ہے کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم نے اپنی روش کو ترک نہ کیا، اپنے دین پر کاربند نہ ہوئے، تو میرا مولا کریم تمہیں اس دنیا سے، اس ہستی سے مٹا دے گا۔ اور مٹائے گا کیسے؟
میرے آقا نے بالکل بعین ہی، جو آج آپ بورما میں دیکھ رہے ہو، بعین ہی بالکل اسی کی میرے آقا نے 1400 سال پہلے تصویر کشی کی۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا، ابن کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 5 چیزیں میرے آقا نے بیان کی تھیں، اور پھر یہ بھی کہا تھا یہ 5 بری خصلتیں اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 خصلتوں کو اپناؤ۔ اور ان میں سے ایک چوتھی خصلت میرے آقا نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ أَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، فرمایا جو اللہ اور رسول کا عہد توڑ دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ان کے ایسے اجنبی دشمن کو لا کر ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں سے ان کی سلطنت کو چھین لیتا ہے، نیشنلٹیاں چھین لیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میرے مولا کو نظر نہیں آتا؟ حقیقت بات ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا میرا مولا، کیا اگر یہ مومن اور مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، اللہ کے عہد کو توڑ چکے ہیں، تو اسی لیے تو میرا وہ رحیم اور غفور میرا مولا ان پر رحم نہیں کر رہا۔ اور بھائیوں آؤ عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کیجئے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا، دوسرا بڑا گناہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہی بھائیوں پر ظلم و ستم کیے۔ آج کیا نہیں ہو رہا؟ اور بھائیوں اپنے معاشرے میں دیکھو، اپنے ماحول میں دیکھو، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا میں مثالیں پیش کروں؟ کیا ہر بات میں امریکہ کی سازش؟ کیا ہر بات میں کفار کی سازش؟ تمہارے گھر کی لڑائیاں یہ امریکہ نے پیدا کی، تم اپنے بھائی سے دھوکہ کرتے ہو، اس کی پراپرٹی جائیداد قبضے میں کر لیتے ہو، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ کسی کے خلاف باتیں کرتے ہو، امریکہ کی سازش ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو اور اپنے بھائی کے لیے کچھ اور یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اور بھائیوں کیا بات ہے، ہر بات یا تو شیطان کے سر پر تھوپ دیتے ہو یا پھر ان کفار کے سر پر۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا، اور جب پھر ایسا ہوتا ہے میرا مولا قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ پھر اپنے بندوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ یہ ان بندوں پر جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں صاحب قرآن ہو کر اور قرآن کے قاری ہو کر، پھر وہ اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ان پر ایسے ہی ظالم بشندوں کو بھیج دیتا ہے۔ ایک تو کہا فجاسو خلالت دیار، انہوں نے شہروں میں داخل ہو کر ان کی شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نیست و نابود کر دیا، اور پھر کہا تم توبہ کرتے۔ بنی اسرائیل نے توبہ کی، اللہ رب العالمین تو اتنا غفور الرحیم ہے، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میرے مولا نے خزانوں کے منہ کھول دیے، اللہ نے پھر امیر کبیر بنا دیا، وَبَنِينَ، اور پھر بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا رہا، یہاں تک کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، فرمایا تمہارے نفر بڑھ گئے، تمہاری جماعتیں بہت بڑی ہو گئی، تمہارا لاؤ لشکر بہت بڑا ہو گیا۔ لیکن افسوس کیا کریں، پھر تم نے اپنے رب کی بغاوت کی، دوبارہ سے ان کو بھی موقع ملے لیکن بغاوت پر ہی اڑے رہے۔ دوبارہ بغاوت کی تو کیا ہوا؟ میرا مولا کریم فرماتا ہے پھر میں اپنے بندوں کو لے کر آیا اور ایسے بندے مسلط کیے جو پہلوں سے بھی زیادہ ظالم تھے۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پہلے تو صرف قتل کرتے تھے، صرف مارتے تھے۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہ مارتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے، جلا جلا کر تمہاری شکلیں بھی بگاڑ دیتے تھے۔ بعینہ 1400 سال پہلے میرے رب نے یہ قرآن میں وہ بنی اسرائیل کا سبق تمہارے سامنے رکھا۔
لیکن تم نے اس سے عبرت ہی حاصل نہیں کی، اس سے سبق ہی حاصل نہیں کیا۔ آگے پھر میرا مولا کریم کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو میرا رب تو پھر تیار بیٹھا ہے، وہ تو پھر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنے کرداروں کو بدل لو۔ اور یہ اللہ کا قرآن، آگے میرے مولا نے اسی قرآن کا ذکر کیا، کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہے، یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ابھی تو رستے نہیں مل رہے، سمندر میں بھٹکتے پھرتے ہو، ابھی تمہیں بھی کوئی نجات کا راستہ نہیں مل رہا، ہر ملک میں اپنے اپنے مسائل کا شکار ہو، کوئی راہ ہدایت نہیں مل رہا، کوئی صراط مستقیم نہیں مل رہا، کوئی تمہیں روشن ستارہ نہیں مل رہا جو تمہاری رہنمائی کرے۔ کہا یہ قرآن جو ہے، آؤ تسی اس قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ فرمایا اگر اس قرآن کی طرف آ جاؤ گے تو میرا مولا اعلان کر رہا ہے وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، میرا مولا تمہارے لیے بشارتیں پیش کر رہا ہے۔ پھر میرا مولا تمہاری سرحدوں کو بھی ختم کر دے گا، تمہارے سمندر سے بھی راستے نکال دے گا، کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگی او موسیٰ ہمیں تو نے مروا دیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ ہم پہلے کہتے تھے تو یا تو فرعون سے مروائے گا یا پانی میں غرق کروائے گا، آج پکڑے گئے مارے گئے، فرعون کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے موسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب تھے، وہ اللہ پر اعتماد کرنے والے، اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کرنے والے، کہا کلا ان معی ربی سیہدین۔ او کیا بات کرتے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے تو رات میرے پاس ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا میرا مولا میرے لیے راستہ نہ نکالے۔ تمہارے لیے بھی راستے نکل سکتے ہیں، فراوانی اور خوشحالی کے، ظلم و ستم سے نجات کے، لیکن کیا ہے؟ اس قرآن کی طرف آ جاؤ۔ قرآن کی طرف آؤ گے تو میرا مولا تمہیں بشارتیں سناتا ہے، اگر نہیں آؤ گے تو میرے مولا کریم نے اسی قرآن میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس قرآن سے اعراض کرو گے میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کیا دیکھ رہے ہو، زندگی تنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایسی تنگ کہ اتنے لاکھوں میں مسلمان موجود، اراکان کا صوبہ 30 لاکھ مسلمانوں پر مشتمل، جو اس آبادی کا 90% بنتا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ ایسی بزدلی آئی کہ کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ بزدل ہو گئے، اور تمہارا حال بھی وہی ہوگا۔ قرآن کو چھوڑا۔ آج کس کس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ ایمان سے میں حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن حقیقت ہے ہم مدارس میں، سکولوں میں پڑھاتے رہے، ہم بچوں سے پوچھتے بھی تھے، آج بھی میں اگر ہاتھ کھڑا کرواؤں نا تو یقین جانے پتہ چل جائے گا کتنے مسلمان یہاں سے آخر تک کس کس نے آج قرآن کی تلاوت کی، کس کس نے۔ بہت سارے لوگ یقین جانے مجھے حسن ظن ہے، لیکن یہ بلا مبالغہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آدھے مسلمان ایسے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ او بھائیوں، پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم پر ظلم و ستم کیوں ہوتے؟ کیوں نہ ہو؟ میرا رب پہلے سے اعلان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ابھی تو یہ دنیا ہے، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اندھے ہو کر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بھائیو
اپنے آپ کو بدلو، اس قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو۔ اس قرآن سے جس نے ناطہ جوڑا تو یقین جانیں وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ باتیں تو ابھی بہت ہیں، حقیقت ہے حافظ صاحب بار بار پرچیاں دی جا رہے ہیں، کیونکہ میں تو ویسے آج خود ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑی دیر کے بعد آپ آتے ہیں اسٹیج پر، اور ایک شیخ صاحب پرانے ہمارے، میں نے کہا ان کا تو مقام ہی بڑا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی بات وہ سنا رہے تھے کہ وہ جب آتے تھے پھر وہ کہتے تھے میں بڑی دیر کے بعد آیا ہوں، آج میں اپنی ساری کسریں نکال کر جاؤں گا۔ تو میرا بھی دل ایسے ہی چاہ رہا ہے، بڑی دیر کے بعد آیا اور موضوع بھی بڑا ہے، باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں کہ ابھی تو میں نے اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن میں صرف 5 منٹ حافظ صاحب کی اجازت سے، اگر آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ تقسیم کرنا ہے اور 5 منٹ زیادہ لگیں گے، میں 5 منٹ لوں گا اور زیادہ 5 منٹ لگیں گے، ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ پھر حافظ صاحب کو مجبور کر لیں گے، اگرچہ میرا وقت جو ہے نا 5 منٹ ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی، خیر، صرف ایک بات، میں کل فہیم میں تھا، مجھے ایک ساتھی نے بتایا، وہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا شیخ صاحب میں نے اشتہار دیکھا آپ کا، اور کل بڑا اہم ٹاپک ہے آپ کا، ہو سکتا ہے وہ میرے بھائی یہاں پر تشریف لائے ہوں، غصہ نہ کریں اور نہ ہی آپ میں سے کوئی غصہ کرے جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ کہا میں نے انٹرنیشنل طور پر 10 علماء کو سنا، مشہور علماء جو 10 ہیں، ان میں سے سوائے ایک کے کسی نے بھی مطلب کی بات نہیں کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسا مطلب؟ کہا جہاد کی بات۔ کیا ہو گیا علماء کو جہاد کی بات نہیں کرتے؟ مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جہاد کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیج پر عالم آئے اور جہاد کی بات نہ کریں۔ میں نے جو ابھی تک باتیں کی ہیں وہ جہاد کے علاوہ ہیں؟ جہاد بھی نفس نہیں ہے؟ اپنی خواہشات کو ختم کرنا نہیں ہے؟ یہ شیطانی راستہ چھوڑنا یہ جہاد نہیں ہے؟ یہ بھی جہاد، لیکن ایک اور جہاد میں نے اسی نے بات کی، کہا جی وہ چندہ ضرور مانگا انہوں نے آخر میں، ہاں جی دعا کروائی اور چندہ ضرور مانگا۔ میں نے کہا اچھا تو پھر لوگوں نے کتنے چندہ دیا؟ کہنے لگے وہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے، بہرحال تھوڑا بہت تو دیا ہی ہوگا۔ عجیب بات ہے، آج میں بھی آپ سے اپیل تو نہیں کروں گا، اپیل تو شیخ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے بورما کے مسلمانوں کے حوالے سے، لیکن میں ترغیب ضرور دلانا چاہتا ہوں۔ اور بھائیوں حقیقت بات ہے، سورہ محمد نکال کر دیکھیے، میرے پاس وقت نہیں تو اور بہت ساری آیات آپ کے سامنے پیش کرتا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا۔ سورہ محمد کی آخری آیت نکال کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جب تم ہی لوگ ہو، جب تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، فمنکم من یبخل، تم میں سے بہت سارا بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں فإنما یبخل عن نفسہ، فرمایا وہ اپنے اوپر بخل کر رہے ہیں۔ آج ان برمی مسلمانوں کے لیے دوائیں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، غذا نہیں ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے اور اپنے سر ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے اور گرم کپڑے نہیں ہیں، اس کے لیے عالم کہہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ فإنما يبخل عن نفسه، یہ جو تم بخل کرتے ہو نا اپنے اوپر کرو گے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہوش کے ناخن نہ لیے تو ایک وقت آئے گا پھر تم پر بھی یہ حالت ہوگی، اور پھر اس وقت دنیا والے بھی تم پر بخل کریں گے۔ یہی میرے مولا کا یہاں پر اس آیت کا مفہوم ہے کہ ان نفس اپنے اوپر بخل کرے، آج خرچ کرو گے تو کل تم پر بھی کوئی خرچ کر، بلکہ تم محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا قَوْمًا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا اگر تم نے خرچ نہ کیا اللہ رب العالمین تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے بخیل نہیں ہوں گے۔ آج بات یہ اعلان کیا جائے تو یقین جانیں ہم چاہتے تو وہ ہیں قرون اولیٰ کا مقام ہیں، اور ان کی مثالیں سامنے نہیں رکھتے۔ میرے آقا نے پوچھا، میرے آقا نے چندہ مانگا
کہا جہاد ایسے نہیں ہو جاتا، جہاد بالقتال کی بات کر ایسے ہی ہو جاتا ہے فری میں ہی، اور دوائیں، غذا، خوراک، لباس یہ تو بہت سستا ہے، اسلحہ خریدنا پڑتا ہے، گولیاں خریدنی پڑتی ہیں، وہ ایسے ہی نہیں آ جاتی، پیسے نکالتے نہیں ہو اور مولویوں کو کہتے ہو جہاد بالقتال کی بات کیوں نہیں کرتے؟ او بھائیو، اس وقت کی مثالیں، قرون اولیٰ کا مقام میرے آقا نے اعلان کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کون بن سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کوئی ہے؟ سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ایسے صحابہ کوئی موجود ہیں؟ کوئی کہے گا ہمارے پاس تو عثمان غنی جیسا مال نہیں ہے، میں واللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی گنا زیادہ امیر، لیکن ابھی بات ہوگی نا تو 10 اور 20 سے زیادہ نوٹ باہر نہیں آئے گا، حقیقت بات ہے۔ او بھائیو، وہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ گئے، آئے ہائے ہائے، بڑے امیر صحابی تھے، بڑے امیر، کتنے امیر؟ گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، اور سارا دن پھر جا کر بازار میں مزدوری کی اور لا کر وہ مزدوری میرے نبی کے قدموں میں رکھ دی، ہائے ہائے، ایسے ایسے مزدور آج کون ہے؟ آج کون ہے اپنے سارے مال کو اس لیے وقف کرنے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم بھی نہیں کہتے آپ ایسے کرو، لیکن باتیں بڑی بڑی قتال کی اور یہ جہاد کرنا نہیں آتا، یؤثرون علی انفسہم، یہ تو کرنا نہیں آتا، باتیں اتنی بڑی بڑی۔ اور بھائیو، آج آپ سے جب اعلان ہوگا، میں دیکھتا ہوں اس جہاد میں تم کتنے زیادہ بڑھتے ہو، اسی سے ہم اندازہ لگائیں گے۔ اور واللہ اگر آج آپ نے ایسا نمونہ پیش کیا جس سے ہم اندازہ لگا سکے کہ آپ بورما میں قتال بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اعلان کروں گا اعلان جہاد، اور پھر دیکھیں گے کون روکتا ہے۔ لیکن پہلے یہ مالی قربانیاں تو پیش کرو، بعد میں جانی قربانی کی بات کرنا۔ یہاں پر ابھی ایک کوئی ڈاکو آ جائے، آپ کے سر پر پسٹل رکھ دے اور کہے جو ہے نکال، نہیں تو جان سے جائے گا، کیا نہیں نکالو گے؟ جان کی قربانی، جان بہت قیمتی ہے، جان دینا آسان نہیں ہے۔ جان کے لیے کہتے ہو مولوی آپ کو جہاد بالقتال کا کیوں نہیں کہتے؟ اور پہلے جہاد بالمال تو آؤ، آج پتہ چل جائے گا کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنا جہاد بالمال کرتے ہیں۔ شیخ صاحب سے ہم پوچھیں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اعلان کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ ہم اپنے حکمرانوں کو جہاد بالقتال پر مجبور کر دیں، اور وہ ہمیں وہاں پر لے کر جائیں، اور ہم اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی ان بورمی مسلمانوں کے لیے پیش کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کو احسن انداز سے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔